اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جیسے کہ آپ کے ذہن میں مناسبت 8ویں امام کی ولادت کی ہے اور یہ عظیم الشان امام ہیں جن کی روضہ مقدس پر ہم میں سے اکثر لوگوں کو زیارت کا شرف نصیب ہو چکا ہے. شاید کم از کم آخری 200-250 سال کے اندر سب سے زیادہ جن امام کی زیارت کی گئی ہے وہ 8ویں امام کی ذات مبارک قرار پاتی ہے. غیر جس امام کے روضے پر میں اور آپ پہنچ چکے ہوں ان سے خاص لگاؤ قائم ہو جاتا ہے اور امام کے روضے پر شاید ہم لوگ اگر جاتے ہوں تو سب سے زیادہ جاتے ہیں اپنے امام کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور بالاخص ان کی جدہ ماجدہ کے حضور ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے باوجہ بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل. ہر امام کی ذات کسی ایک عنوان سے زیادہ مشہور زیادہ شہرت پاتی ہے. اگر آپ کے سامنے امیر المومنین کا تذکرہ ہو تو فوراً شجاعت ذہن میں آتی ہے. اگر آپ کے سامنے امام دوم کا تذکرہ ہو تو صلح کا واقعہ ذہن میں آتا ہے. اگر آپ کے سامنے سید الشہداء کا تذکرہ ہو تو کربلا. چوتھے امام کا تذکرہ ہو تو اسارت. اسی طریقے سے جب آپ کے اور ہمارے سامنے 8ویں امام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں ان کی جانشین بننے کا واقعہ سب سے زیادہ آیا کرتا ہے. جانشین بننے کا واقعہ ایک سیاسی معاشرتی عمل تھا اور انتہائی پیچیدگیوں پر مبنی. چونکہ امام کی ولادت کی تاریخ ہے اور اگر تذکرہ نہ کریں تو اس اعتبار سے ناانصافی ہے. لہذا بہت مختصر سے چند نکات آپ کی خدمت میں امام کی زندگی کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس کے بعد چند بنیادی نکات جو ہم معمولاً کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی میں عمل میں لائیں وہی آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیں گے. ایک بار پھر امام کے حضور درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. 8ویں امام کی جانشینی اور ولایت عہدی تاریخ امامت کے پیچیدہ ترین چیپٹرز میں سے ایک چیپٹر ہے. ایک ایسا دشمن ہے جو بظاہر بہت اچھا دوست ہے. مامون الرشید کی شخصیت اس اعتبار سے پیچیدہ شخصیت ہے. مامون الرشید اپنے دربار میں بیٹھ کر اہل سنت علماء کو بلا کر امیر المومنین کی خلافت بلا فصل ثابت کیا کرتا تھا. اور وہ کتاب اردو میں ترجمہ نہیں ہوئی جو ڈاکٹر شریعتی کے والد نے تحریر کی تھی. ڈاکٹر شریعتی کے والد بڑے عالم تھے. انہوں نے کتاب تحریر کی تھی اور اس کتاب کے اندر انہوں نے جملہ لکھا تھا کہ جتنا اچھا مامون امیر المومنین کی خلافت بلا فصل ثابت کرتا تھا اتنا اچھا کم لوگ ثابت کرتے ہیں. باقاعدہ علماء کو بلاتا تھا, علماء اہل سنت کو, اور ان سے کہتا تھا کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے. اور اس میں ایک واقعے میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک عالم نے کہا کہ بھئی آپ دربار خلافت آپ کا ہے, آپ کے ساتھ ہم مناظرہ کریں تو کیسے کریں؟ اگر آپ دلائل میں ہارنے لگے اور آپ نے کہیں غصے میں آگے سزا دے دی تو ہمیں کیا ملنا کیا ہے اس مناظرے سے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ مناظرہ ہے, اس میں سب کو آزادی ہے, آپ جو دلائل دینا چاہیں دے سکتے ہیں اور میں کسی سے کچھ آپ کی شکایت شکوہ کچھ نہیں کروں گا. آپ کو میری طرف سے مکمل آزادی ہے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے گا. لیکن یہی مامون الرشید جو اتنا زیادہ امامت کا دفاع کرتا ہے اور نبی اکرم کے روضے پر جاتا ہے اور نبی سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں بہت معذرت چاہتا ہوں, معاشرے کے نظم و ضبط کو بچانے کے لیے
میرے پاس آپ کی اولاد کو قتل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. مامون الرشید بہت مکار افراد میں سے ایک سمجھ میں آتا ہے، گرچہ اس کا احترام کافی زیادہ ہے، اور خلفائے بنی عباس کے اندر اس کا تقریباً وہی احترام ہے جو اگر کوئی بادشاہان مغل کے اندر دیکھے تو وہ اکبر بادشاہ کا احترام دیکھے گا. جتنی جاہ و جلال اور عظمت مغل بادشاہوں میں اکبر بادشاہ کو حاصل ہے یا مثلا صفویوں میں شاہ عباس صفوی کو حاصل ہے، تقریباً اتنا ہی جاہ و جلال مامون الرشید کو ہے. اور مامون الرشید اپنے زمانے کے حتی مغربی ممالک کے بادشاہوں میں سر فہرست شمار کیا جاتا تھا، طاقت کے اعتبار سے، بادشاہت کی وسعت کے اعتبار سے. اگر اس زمانے کی سلطنت کا جو مامون کے پاس تھی جائزہ لیا جائے تو میرا اپنے خیال ہے کہ 25-30 ممالک بننا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. آج کے 25-30 ملک اس کے اندر شامل ہو سکیں گے. یہ مامون الرشید بظاہر اہل بیت کا ماننے والا ہے، اہل بیت پہ ستم بھی کرتا ہے، اہل بیت کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے، خلافت کی پیشکش کرتا ہے، جانشینی کی پہلے خلافت کی پیشکش کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں نہیں ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے خلافت کا. کہتا ہے پھر آپ جانشین بن جائیے. خلافت پہ زیادہ اصرار نہیں کرتا چونکہ منصوبے میں خلافت دینا ہے بھی نہیں، جانشینی پہ اصرار کرتا ہے. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ معمولاً جانشین کی عمر جس کا جانشین بنے اس سے کم ہونی چاہیے، جبکہ مولا کی عمر مامون الرشید سے کافی زیادہ تھی. اس کا مطلب ہے جانشینی کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھا. اس کو پتا تھا کہ ان کی عمر زیادہ ہے اور جانشین بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جانشین تو اس وقت بنیں گے جب جس کی طرف سے جانشین بنیں گے وہ مرے گا. جب اس کی عمر کم ہے تو طبیعتاً اس کو مرنا نہیں چاہیے. اس پر بھی راضی نہیں تھا. اس کے باوجود چاہتا تھا کہ امام کے گھر میں جاسوس بھی رہے، تو شادی بھی کی. کہا کہ ایک لڑکی سے شادی بھی کرواؤں گا. مولانا کے سامنے دو راستے تھے، یا ولایت عہدی کو پیش قبول نہ کریں اور خاموشی سے شہید کروا دیے جائیں. دوسرا راستہ یہ تھا کہ ولایت عہدی کو قبول کریں اور کچھ ایسا کام کریں کہ اہل بیت کے ماننے والے اس کے دھوکے میں نہ پھنس سکیں. ہم نے ایک بات ہمیشہ نوٹ کی اور آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، اہل بیت اپنی تاریخ میں اپنے ماننے والوں کی بصیرت پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ چاہتے ہیں ماننے والوں کی بصیرت پہ اعتماد کریں. البتہ بعض اوقات وہ ماننے والے اتنے اہل نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، لیکن چاہتے وہ یہی ہیں کہ ماننے والوں کے اندر بصیرت ہو. لہذا اگر کوئی پوچھے مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، درود بھیجے گا ان کی ذات پر، صلی اللہ محمد وآل محمد، تو انہوں نے اپنی رضا سے صلح نہیں کی تھی. یہاں تک کہ جب حجر ابن عدی جیسے لوگ مولا کے سامنے آئے اور تقریباً ایک اہانت آمیز جملہ کہا تو فرمائے کہ تمہاری طرح کوئی بھی مومن ہوتا اگر اس کو نہ پتا ہو جو مجھے پتا ہے تو اس کو یہی کہنا چاہیے تھا. سخت معاملہ. لیکن اہل بیت کے ماننے والوں میں بصیرت نہیں تھی کہ وہ امیر شام کی سازشوں کو سمجھ سکتے ہوتے. لہذا مولا کو صلح کرنی پڑی کہ اب بصیرت بنے. جب وہ امیر شام کو نزدیک سے دیکھ لیں تو ان کو سمجھ میں آئے. غرض اس کی تفصیلات کو بیان کرنا نہیں ہے، لیکن یہ اہل بیت کا دستور ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام شہادت کو اپنے لیے فخر قرار دیتے ہیں، لیکن بے اثر شہادت نہیں، با اثر شہادت. میں اس کو محض کرتا ہوں، منفعل شہادت نہیں چاہتے، فعال شہادت چاہتے ہیں. ایسی شہادت نہیں چاہتے کہ جو دوسرے کے منصوبے کے تحت شہید کر دیے جائیں. ایسی شہادت چاہتے ہیں جس میں سامنے والے اگر شہید بھی کرے تو تدبیر امام کی تدبیر ہو. لہذا سید الشہداء نے مکہ میں شہید ہونا قبول نہیں کیا. حاجیوں کے درمیان خاموشی سے شہید کروا دیے جاتے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کون شہید کر گیا. امام نے قبول نہیں کیا. کربلا کے میدان میں زیادہ سختیوں کے ساتھ شہادت کو قبول کیا تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ دو محاذ تھے کون کون سے. اگر مولا آٹھویں امام جانشینی کو قبول نہ کرتے تو مامون الرشید نے صاف کہہ دیا تھا مولا سے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم نے تو ان کو خلیفہ بنانا چاہا تھا، اپنے پاس دعوت بھی دی،
لیکن قضاء الہی نے مہلت نہیں دی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو جو سیاسی ہدف تھا وہ حاصل ہو جاتا، اور وہ سیاسی ہدف کیا تھا؟ خراسان کے اہل بیت کے ماننے والوں کو اپنے نزدیک لے کر آنا. مامون الرشید کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ اس زمانے میں دو بڑی پولیٹیکل ان آفیشیل پارٹیز تھیں، ایک عرب تھے اور ایک خراسانی. جس کسی نے خلیفہ بننا تھا یا اس نے عربوں کی حمایت لینی تھی یا خراسانیوں کی. مامون الرشید عربوں کی حمایت لینے میں ناکام ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مامون الرشید نے خلافت پر پہنچنے کے لیے امین سے جھگڑا کیا تھا. امین کے ساتھ کئی سال جنگ کی تھی، جو ہارون الرشید کا دوسرا بیٹا تھا. امین کی والدہ زبیدہ خاتون تھیں جن کا عرب قبائل کے اندر انتہائی اثر و رسوخ تھا. مامون کی ماں باورچی خانے میں کام کرنے والی ایک کنیز تھی، اس کا عربوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ امین کو مارنے کے بعد خلیفہ بنا تھا، زبیدہ خاتون کو ناراض کر چکا تھا، اس کا مطلب ہے تمام عرب اس سے ناراض ہو چکے تھے. اب اس کے پاس حکومت باقی رکھنے کے لیے صرف ایک راستہ تھا کہ یہ کسی طریقے سے خراسان کے اہل بیت کے ماننے والوں کو جذب کرے. اس کا صرف ایک راستہ تھا کہ وہ یہ دکھائے کہ میں شیعہ ہوں، اور وہ یہ دکھائے کہ میں 8ویں امام کا احترام کرتا ہوں. اس خاطر خلافت اہدی کی پیشکش کی. اگر امام شہید ہو جاتے، ان خراسانیوں کو دھوکہ ہو جاتا، یہ مامون الرشید کا ساتھ دے دیتے، اس دام میں پھنس جاتے جس میں مامون نے پھنسایا تھا. امام نے ولایت اہدی کی کوئی پیشکش کو قبول کیا اور کچھ ایسا کیا کہ ہر دیکھنے والے کو سمجھ میں آئے کہ امام نے رضا و رغبت سے نہیں لیے. جب ولایت اہدی کا اعلان ہوا تو امام علی مقام نے پہلے سے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی حکومتی کام میں ساتھ نہیں دیں گے، نہ کسی کو نصب کریں گے نہ کسی کو عزل کریں گے، تمہاری کسی تقریب کا حصہ نہیں بنیں گے. اس نے مجھ قبول کیا. اس کے بعد جب ولایت اہدی کا اعلان کرنے لگا تو تمام وزراء، لشکر کے سرداروں، بڑے بڑے سفراء کو سب کو بلایا اور کہا کہ آج ان کی جانشینی کا اعلان ہوگا. سکے ڈھا دیے گئے، اور جب جانشینی کا جشن منا لیا گیا تو امام سے کہا کہ آپ تقریر کریں. امام نے فرمایا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تقریر نہیں کریں گے، ہم کسی جشن کا حصہ نہیں بنیں گے. کہنے لگا کہ آپ ہی کی جانشینی کا جشن ہے، یہ سرکاری تقاریب سے مختلف ہے، اس میں آپ ایک تقریر فرمائیں. امام تشریف لائے. امام نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد، نبی اور ان کے آل پر درود بھیجنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ایک تمہارا حق ہماری گردن پر ہے، ایک ہمارا حق تمہاری گردن پر ہے. جب تم ہمارا حق دو گے جو تمہاری گردن پر ہے تو ہم تمہارا حق دیں گے جو ہماری گردن کے اوپر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات ختم کری. اس بلیغ جملے کے اندر امام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ولایت اہدی ملنا تمہاری طرف سے حق کی ادائیگی نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے. جو لوگوں کا حق ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کا حق یہ ہے کہ امام ان کے اوپر حاکمیت کریں، رہنمائی کریں. امام نے فرمایا کہ حاکمیت کے حق کو ہم ادا نہیں کریں گے جب تک تم حق کو ادا نہیں کرو گے. تمہاری طرف سے کیا حق ادا ہونا ہے؟ تمہیں تسلیم ہونا ہے. تم ہم سے کہو کہ ہم حکومت کریں. فرمایا جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم نے ادا کرنا ہے، یعنی حاکمیت. اور یہ جو ولایت اہدی کا کام ہے یہ حق کی ادائیگی نہیں ہے. اس کے علاوہ متعدد ایسے امور جو عید کے موقع پر واقعہ پیش آیا. امام عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. مامون الرشید نے احساس کیا کہ اس سے سیاسی غلطی ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ امام خطبہ شروع کرتے اپنے مشاورین کے کہنے پر امام کو واپس بلا لیا. داستان بہت لمبی ہے، واقعہ بہت لمبا ہے. اگر آپ کا دیکھنے کا دل چاہے تو احسن المقال ایک کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہوئی ہوئی ہے. اصل کتاب منتہی الاعمال، فارسی کی کتاب ہے شیخ عباس قمی کی جنہوں نے مفاتیح الجنان تحریر کی ہے. تو اس چیپٹر میں جس میں 8ویں امام کی حیات طیبہ سے گفتگو ہوئی ہے یہ واقعہ بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اور کبھی موقع ملے تو آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ لیجیے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد. ان آرائز کے ساتھ اب اس موضوع کے اوپر کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ذمہ داری کی عنوان سے کیا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم نے
اہل بیت کے ماننے والا ہونے کے ناطے دنیا کو دینا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی میں اور آپ ایک امام کے ماننے والے ہیں جو پردہ غیبت میں، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا ظہور ہونا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں بری الذمہ نہیں ہیں. اب یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں میں آپ کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ ہم ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں. قطعاً ہم ذمہ دار ہیں. کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے امام کے دور میں زندگی گزارے اور اس امام کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری نہ رکھتا ہو؟ تو کوئی نہ کوئی تو ذمہ داری ہے. اب وہ جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ میرا اپنے خیال ہے جو ہم لوگوں سے بنیادی مشکل پیش آ رہی ہے ہمارے ساتھ، وہ اسی بات کو سمجھنے میں ہے کہ ہمارا اصل کام کیا ہے، ہماری اصلی ذمہ داری کیا ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یاد کر لینا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یاد کر لینا کس ہدف سے ذمہ داری ہے. یعنی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جس چیز کو وسیلہ بننا تھا اس کو ہم نے ہدف بنا لیا ہے. اس کو ہدف بنانے کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ اب اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہونا چاہیے. بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر میں اور آپ میدان کربلا میں ہوں، اس زمانے میں ہوں، اہل بیت کے حضور کے زمانے میں ہوں، اور میں اور آپ ہر ہفتے کہیں پر بیٹھ کر ان کے فضائل اور مصائب بیان کیا کریں، تو کیا یہ وہ آخری چیز ہوگی جو ہم پہ کرنا ہوگا، واجب ہوگی؟ میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہیں تشریف فرما ہے اور میں کہیں اور تشریف فرما ہوں، اور میرا کام یہ ہے کہ میں ان کے فضائل و مصائب ہر ہفتے بیان کرتا ہوں، میرا خیال میں یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اب میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اپنے لیے جاننے کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ جو کام مجھے کرنا ہے وہ کام کیا ہے، اور وہ کام کس طریقے سے انجام پائے گا. اس چیز کو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اہل بیت سے سیکھنا کیا ہے، اہل بیت سے سیکھنا کیا ہے. یعنی آیا مجھے اہل بیت سے، اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے بس یہ سیکھنا ہے کہ چند مراسم کرنے، یعنی کہ نہیں، یہ مراسم جو ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور ہے جو ہمیں انجام دینا ہے. چند جملات میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو اصل میں کرنا ہے حتیٰ ان مراسم کے پیچھے وہ کیا کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد. اب ہمارے سامنے دو تین راستے ہیں. ایک راستہ ہے ایک علمی راستہ، ایکیڈیمک، کہ آپ آئیے اہل بیت کے علوم کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کیا ذمہ داری دی ہے. ایک راستہ اس سے نسبتاً آسان راستہ بھی ہے، اور وہ آسان راستہ یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ اہل بیت کے نزدیک کس شخص کا مقام، کس شخص کی منزلت سب سے زیادہ ہے. ابھی راستے میں آتے ہوئے میرے پاس ایک کتاب تھی جس میں اہل بیت اطہار کے چند اہم ترین جانثاروں کے واقعات لکھے ہوئے تھے، اور تھوڑا سا میں نے اس میں سے چند صفحات پڑھنے کی کوشش کی. راستے میں اس بات کو مسلسل نوٹ کر رہا تھا کہ جتنے لوگوں کا بھی اہل بیت کے نزدیک مقام ہے ان میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، بلا وجہ میں کسی کا کوئی مقام نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا بظاہر بہت اچھا نام ہے لیکن امام کے قرب میں مقام نہیں ہے. قرب میں مقام کچھ خاص لوگوں کا ہے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے فرزدق. فرزدق کا امام کے نزدیک نام ہے، امام کی عطایا اور عنایات بھی ہیں ان کے اوپر، لیکن اگر یہ کہیں اصحاب قرب میں شمار ہوتے ہیں، اصحاب قرب میں شمار نہیں ہوتے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام مشہور ہیں لیکن اصحاب قرب میں نہیں ہیں. اگر آپ جا کر قریب ترین حلقہ اصحاب میں دیکھیں گے اس میں آپ کو چند خاصیتیں نظر آئیں گی. ان خاصیتوں کو میں اپنی دانش میں میراث اہل بیت کہتا ہوں. میراث اہل بیت کیا ہے؟ میں اور آپ 1400 سال نبی اکرم سے اور تقریباً 1200 سال اہل بیت سے فاصلے زمانی پر ہیں. ہم میں وہ کون سی چیز ہونی چاہیے جس کو ہم یہ کہہ سکیں یہ اہل بیت کی میراث ہے جو ہمارے پاس ہے؟
وہ کیا ہے؟ اب خود آپ سوچ لیجئے، آیا مراسم میراث اہل بیت ہے یعنی کہ نہیں؟ مراسم اس میراث اہل بیت کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. مراسم یعنی یہ جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، جیسے ابھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم میلاد کے نام پہ یہاں پہ جمع ہوئے، یہ ایک واقعہ ہے جس کو ہم منا رہے ہیں، اور یہ جو کام انجام دے رہے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرعی ذمہ داری بھی ہے، رسم بھی ہے، واقعہ بھی ہے، اور ایک کہہ سکتے ہیں تقریب ہے. آیا تقاریب ہدف ہے؟ اصل میں شاید مراسم کا لفظ اردو کا استعمال کرتا رہا تو اس سے کچھ اور مطلب نہ نکل گیا ہو. فارسی کا لفظ تھا، وہ اس کو اردو میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. آیا تقاریب ہدف ہے؟ چاہے وہ تقریب خوشی کی ہو چاہے وہ غم کی ہو، تقاریب ہدف ہے یا تقاریب کے پیچھے کچھ اور ہے وہ حاصل ہونا ہدف ہے؟ جو میں اب تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ تقاریب ہدف نہیں ہے، تقاریب کے پیچھے کوئی اور میراث ہے، اس میراث کا منتقل ہونا یہ ہدف ہے. وہ میراث کیا ہے؟ ابھی خدمت میں کوشش کروں گا عرض کرنے کی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اچھا، یہی چیز جو ابھی ہم عرض کریں گے میراث اہل بیت، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم دنیا کو منتقل کر سکتے ہیں، ورنہ تقاریب منتقل نہیں کر سکتے. آپ ماشاءاللہ شاید مجھ سے زیادہ اس بات کو احساس کر چکے ہوں گے کہ آپ اور میں مغربی دنیا میں اپنے اہداف کو دوسروں تک پہنچانے میں شاید اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اس میں خود ہم سوال کر سکتے ہیں. مثلا آپ یہاں جنیوا میں تشریف فرمائیں، آپ جنیوا کے لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ جنیوا کے لوگوں کو اہل بیت کے نام پر کس چیز کی دعوت دیں گے؟ یہ کہ مثلا میں نے آج 8ویں امام کا جشن منانا ہے، اس پہ جنیوا کے لوگوں کو دعوت دی جا سکتی ہے کیا؟ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. عاشور منا رہا ہوں، جنیوا کے لوگ آئیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں آئیں گے. آپ جو بہت بڑا کام کر پائیں گے وہ یہ کہ آپ ایک پروسیشن نکالیں گے، اس کے اندر ایک بروشر پرنٹ کر کے لوگوں کو دیتے چلے جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے وہ آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. اور نشانی یہ ہے کہ ابھی تک نہیں آئے. واضح نشانی ہے. اب اتنے سال سے میں اور آپ کر رہے ہیں تو نہیں آئے. اب ایک اور سوال ہے، آیا یہ وہ میراث اہل بیت تھی جو ہمیں ان لوگوں تک منتقل کرنی تھی؟ اب ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ میراث نہیں تھی، یہ میراث منتقل کرنے کا ایک ذریعہ تھی. میں ان بچوں کی مظلومیت پہ بعض اوقات افسوس کرتا ہوں جو ہمارے جوان بچے ہیں. انہوں نے ہم سے میراث اہل بیت نے کیا لیا ہے؟ کیوں لیں؟ مثلا ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ تم چونکہ ہماری بچے ہو اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو چند تقاریب ہم کریں گے، تم بھی اس میں آ جانا. یہ آ جاتے ہیں؟ آیا یہی دینا تھا ہم نے اگلی نسل کو یا کچھ اور دینا تھا؟ مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ ہدف نہیں ہے، ایک ذریعہ ہے، ہمیں کچھ اور دینا ہے. اچھا، کیا اس کا مطلب یہ کہ میں اس کی اہمیت پہ کمی کر رہا ہوں؟ نہیں، اہمیت میں کمی نہیں کر رہا. اس کے سوا ہم دے بھی نہیں پائیں گے، لیکن یہ ہدف نہیں ہے، کچھ اور دینے کا ذریعہ ہے. اصل کیا چیز ہے جو ہمیں دینی ہے؟ اب 2-3 موضوعات ہو گئے. ہمیں اپنی اولاد کو کیا دینا ہے اہل بیت کے نام پر؟ ہمیں دنیا کو اہل بیت کے نام پہ کیا دینا ہے؟ اور دینا تو اس وقت ہے جب پہلے خود لیا ہوا ہو. پہلا کوشچن تو یہ آئے گا کہ ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر لینا کیا ہے تاکہ پھر وہ کہیں اور دینے کے قابل بن جائے. اب میرے خیال میں یہ سوال کافی واضح ہو چکا ہے، اب اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا، اب میں تھوڑا سا اس کو اور اس کے اسکوپ کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک آدمی کوئی مجھ سے آئے اور کہے کہ تم شیعہ کیوں ہو، اور آپ کسی سے کہیں کہ تم اہل سنت ہو، تم شیعت کی طرف آ جاؤ. وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے تمہارے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس کو لینے کے لیے میں تمہارے پاس آؤں؟ مجھے کیا دو گے؟ آیا قرآن دو گے تو میرے پاس پہلے سے ہے؟ عبادات دو گے جو میرے پاس ہیں وہی تمہارے پاس بھی ہیں؟ دو گے کیا؟
ہم کیا دیں گے اسے؟ اچھا ہم کہیں گے تاریخ کے کچھ حقائق ہمارے پاس ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں، وہ حقائق ہم تمہیں دیں گے. تو عین ممکن ہے وہ یہ کہیں کہ وہ تاریخ کا معاملہ تھا، مجھے فی الحال ان سے بہت زیادہ سروکار نہیں ہے. جیسے کہ معمولاً اہل سنت سے گفتگو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا معاملہ تھا، اگر جنگ صفین میں امیر شام اور امیر المومنین لڑے، اب میں کیا کروں اس میں. بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں. البتہ یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ظاہری طور پر وہ یہ کہہ سکتے ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کو دینا کیا ہے. کوئی مجھ سے پوچھے آپ اہل بیت کے ماننے والے کیوں ہیں، کیا خاص بات ہے ان میں کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، میرا جواب کیا ہونا چاہیے؟ مجھے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں اہل بیت کے اندر جو صرف انہی کے پاس ہیں اور کہیں نہیں ہیں. ان دو میں اگر ہم کمال کر گئے تو ہمارے پاس پوری دنیا کو دینے کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کے پاس نہیں ہے. اور اگر یہ دو نہ ہو تو پھر جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پہلے سے دنیا کے پاس ہے، پھر ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. بدقسمتی سے انہی دو سے دور رہنے کی وجہ سے ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے کم از کم موجودہ صورتحال میں کچھ نہیں ہے. اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے اہل بیت میں ایسی مل رہی ہے جو کہیں اور نہیں ملے گی؟ تو مجھے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا خدا سے ایک خاص رابطہ ہے، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، صرف انہی کے پاس ہے. ان کا خدا سے ایک رابطہ ہے. اب جتنے بھی معجزات میں اور آپ مجالس اور محافل میں سناتے ہیں وہ کیا ثابت کرنے کے لیے سناتے ہیں؟ یہی پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے. ان کا خدا سے ایک ایسا رابطہ ہے، وہ رابطہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ پہلی میراث ہے. اچھا اس میراث کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ان کا خدا سے ایک رابطہ ہے، میں کیا کروں؟ ہاں دعوت یہ تھی کہ آپ نے بھی اس رابطے کو بنانا تھا اپنی حد میں. اس کو ہم اہل بیت کا تقویٰ کہہ سکتے ہیں. وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعے سے اپنے خدا کے ساتھ ایک رابطہ بنا گئے، خاص رابطہ ان کا تھا. اس رابطے کی بنیاد پر پوری دنیا کے سامنے اپنی حقانیت کو ثابت کرتے تھے. یہ رابطہ ہم نے بھی بنانا تھا اپنی سرحد میں. بدقسمتی سے ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہم وہ رابطہ نہیں بنا سکے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں سادے واقعے سے. امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، ایک موقع پر کوفہ تشریف لے گئے. یہ وہ زمانہ تھا جب کوفہ میں بظاہر عرفاء کی تعداد کافی زیادہ تھی. ابراہیم ادم جیسے لوگ وہاں پر تھے. یہ لوگ امام سے ملنے کے بعد جب امام تشریف لے جانے لگتے ہیں تو امام کو خدا حافظ کہنے کے لیے کوفے سے باہر آتے ہیں. رسم یہ تھی کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی جا رہا ہے تو جو بزرگ افراد ہیں، جو معاشرے کے باعزت بااحترام لوگ ہیں، وہ الوداع کہنے کے لیے شہر سے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر جب وہ گزریں گے تو یہ الوداع کہیں گے. تو ابراہیم ادم اور دوسرے عرفاء امام کو الوداع کہنے کے لیے کوفے سے باہر کھڑے ہو گئے. جب وہ باہر کھڑے ہو گئے تو جس راستے پر امام نے تشریف لے جانا تھا وہاں ایک شیر بیٹھا ہوا تھا. اب لوگوں نے کہا کہ اس شیر کو بھگا دیا جائے تاکہ امام کا راستہ صاف ہو جائے. بعض لوگوں نے کہا نہیں بیٹھا رہنے دو، امام تشریف لائیں گے، ان کی ذات کا ایک اور معجزہ اعلانیہ ظاہر ہو جائے گا، بیٹھا رہنے دو. لوگوں نے انتظار کیا کہ فرزند رسول تشریف لائیں، دیکھتے ہیں شیر کے ساتھ کیا کرتے ہیں. امام تشریف لاتے ہیں، شیر کے پاس جاتے ہیں، شیر کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، شیر کے کان میں کچھ کہتے ہیں. شیر اپنا سر امام کے سر پہ ملتا ہے اور اس کے بعد راستے پہ روانہ ہو جاتا ہے. عرفاء آتے ہیں اور امام کے ہاتھ چومتے ہیں. امام ایک جملہ اس موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے خیال میں جملہ ہمارے لیے بھی ہے. فرمایا اگر تم لوگ اللہ کی بندگی کرتے تو اس پر سواری بھی کرتے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ میراث کس کے لیے ہے؟ دشمنوں کے لیے یا ہمارے لیے؟ ہم سے غلطی یہاں ہوئی ہے، ہم نے اس میراث میں سے کچھ حاصل نہیں کیا. ہم نے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعے خدا سے رابطہ نہیں بنایا.
چونکہ ہم نے رابطہ نہیں بنایا تو میراث اہل بیت ہمیں نہیں ملی. جب میراث اہل بیت نہیں ملی تو اب ہم دنیا کو کیا دیں؟ اس میراث میں سے ہمارے پاس کچھ نہیں رہا. گویا جس امانت کو ہم نے اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے لیا تھا کہ آگے منتقل کریں گے، وہ امانت ہمارے ہاتھ سے، یعنی حقیقت یہ کہ جملہ صحیح نہیں ہے. امانت آتی تو ہاتھ سے نکلتی، آئی ہی نہیں اور لی ہی نہیں ہم نے. آ سکتی تھی. اچھا اگر ہم پرہیزگاری کرتے تو خدا نہ دیتا کیا؟ کچھ اسی طرح کے عرفا چوتھے امام کے زمانے میں مکہ میں تشریف فرما تھے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بارش برسنے کی دعا کر رہے تھے. بڑی دعائیں کی، بارش نہیں برسی. امام تشریف لائے اور فرمایا اگر تمہاری خدا کے نزدیک عزت ہوتی تو بارش برسا دیتا. تم نے خدا کے نزدیک عزت نہیں بنائی. ان لوگوں نے کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ دیکھو. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، خدا نے متعال سے کہا خدا اگر تیری نزدیک میری عزت ہے تو بارش برسا دے. ظاہر ہے کہ بارش برسنی ہی تھی نا. یہ پہلی میراث تھی. اچھا اب سوال یہ ہے یہ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ دو تین مسائل ہیں اس میں. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا یہ ہمارے بس کا ہے ہی نہیں. اصل ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ہمارا کام صرف معجزوں کو بیان کرنا ہے، ان کے راستے پہ چل کے مقام حاصل کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا. کچھ لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ راستہ مشکل ہے. بہت معذرت کے ساتھ، تقریر کرنا آسان ہے، شعر پڑھنا آسان ہے، نعرہ لگانا آسان ہے، راتوں کو اللہ کی بندگی کرنا یہ بہت مشکل ہے. یہ بہت مشکل ہے. تو ہم نے کہا کہ جو مشکل ہے وہ نہیں کریں گے، جو آسان ہے وہ کر لیں گے. میں جیسے آدمی نے کہا کہ میں بول لوں گا 1 گھنٹہ، معاملہ ختم ہو گیا. اب میں راتوں کو جاگوں، بندگی کروں اللہ کی، اپنے نفس سے لڑوں، تزکیہ نفس کروں، اعلیٰ صفات کو جمع کروں، خدا نے متعال کی صفات جلالیہ و کمالیہ کو اپنے اندر لے کر آؤں. وہ رحمان ہو میں رحم دکھاؤں، وہ صادق ہو میں صدق دکھاؤں، وہ غفور الرحیم ہے میں لوگوں کو بخشوں. میں نے کہا بھائی میں اس معاملے میں نہیں پھنس سکتا، اتنا لمبا کام میرے بس کی بات نہیں ہے. تو میں کیا کروں گا؟ میں نعرہ لگاؤں گا، میں شعر پڑھوں گا، میں تقریر کروں گا. اس سے میراث ادا ہو گئی؟ ملے گی تو ادا ہوگی نا، ملی ہی نہیں. اب سمجھ میں آیا کہ ہم جنیوا میں کچھ کیوں نہیں دے پا رہے، ہم مغربی ممالک میں کیوں کچھ نہیں دے پا رہے. آپ ان کو اگر پیسہ دینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس آپ سے کئی گنا زیادہ ہے، نہ صرف زیادہ ہے. اگر آپ ان کو پبلک دکھانا چاہتے ہیں تو پبلک ان کے پاس آپ سے بہت زیادہ ہے. آپ کم جمع کر پائیں گے، وہ زیادہ جمع کر لیں گے. تو آپ دیں گے کیا؟ یہ دینے کا تھا وہ ہے نہیں. دوسرا حصہ آ جائیے. اس میں تو ہمارا ریکارڈ کوئی بہت اچھا ریکارڈ ثابت نہیں ہوا. دوسرے میں آ جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. ایک اور میراث ہے، وہ ابھی ایسی ہے کہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، صرف در اہل بیت پر ہے. اچھا ہم سے زیادہ مامون الرشید جانتا ہے کہ ان کے پاس میراث کیا ہے. پہلی میراث زہد و تقوی. اس نے کہا کہ میں ان کو جانشینی کی پیشکش کروں گا، اگر پیشکش قبول کر لیں گے تو لوگوں سے کہوں گا یہ زاہد تھے جب تک دنیا دور تھی، جیسی دنیا نزدیک آئی انہوں نے بھی لے لی. تو زہد کا جو لوگوں کے اوپر ان کے اثر تھا وہ ختم ہو جائے گا. یہ پہلا اصلاح. دوسری ایک اور میراث تھی. دوسری میراث ہے وہ علوم اہل بیت جو سوائے اہل بیت کی کہیں پر نہیں ہے. ایک جملہ 5ویں امام کا مشہور ہے. ایک دفعہ میں قم میں تھا تو ہماری اپنے استاد کے ساتھ ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی. میں اس فیلڈ کا نہ ماہر ہوں نہ جاننے والا ہوں، لیکن بات ہو رہی تھی صرف ایسٹرونومی کے اوپر، فلکیات کے کچھ ستاروں پر، جو میں نے صرف نام گنے ہوئے تھے اس زمانے میں. اس کے بارے میں مجھے زیادہ اطلاعات نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو مغربی دنیا سے اتنی جلدی متاثر نہ ہونا. پھر یہ روایت پڑھی جو صحیح روایت ہے، اہل بیت کی صحیح روایت ہے.
فرمایا کہ 5ویں امام نے فرمایا تھا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا، مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ فرمایا اگر تمہیں علم چاہیے ادھر اہل بیت پر، مفید علم اس کے سوا کہیں نہیں ملے گا۔ یہ جو میں مفید پر اصرار کر رہا ہوں یہ عربی کا لفظ نافع ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ قید لگنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات علم ہے لیکن آرٹیفیشل ہے، علم وہ نہیں ہے جس سے کچھ ہونا ہے، وہ علم ہے جو نہ بھی ہو تو انسانیت رہے گی۔ مثلا میں کبھی سوچتا ہوں اگر شکر بنانے کا کارخانہ نہ بنے تو کیا انسانیت نہیں رہ سکتی؟ اصل انسان کا معیار کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں اصل کیا ہے؟ جو بات مجھے سمجھ میں آئی، کوئی یہ الزام لگا سکتا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہوتا وہ ایسی باتیں کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں وسیلہ اصل نہیں ہے، اطمینان، خوشی اور سکون یہ اصل ہے۔ ہر وسیلے کے پیچھے ہدف یہی ہے۔ مثلا آپ نے یہاں پر یا یہاں پر کم اور دوسری جگہوں کے اوپر دنیا کی پیچیدہ ترین ٹیکنالوجیز کو دیکھا ہوگا۔ ان ٹیکنالوجیز کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہدف ہے یا اس کے پیچھے ایک ایسا انسان ہدف ہے جو اس کو استعمال کر کے خوش رہ سکے، مطمئن زندگی گزار سکے؟ میرے خیال میں کوئی احمق بھی نہیں کہے گا کہ ٹیکنالوجی ہدف ہے۔ اصل ہدف یہ ہے کہ انسان مطمئن ہو، خوش ہو۔ مثلا اگر آپ ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں تو اس لیے لے کر آئیں کہ اس کے بعد ایکسٹرا ٹائم ہو، جس ایکسٹرا ٹائم میں وہ پرسکون، مطمئن، پرخوشی زندگی گزار سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھی زندگی جس کا ترجمہ خوشی، اطمینان اور سکون ہے، یہ کس صورت میں ملتی ہے؟ ٹیکنالوجی وسیلہ ہے یا ہدف ہے؟ ٹیکنالوجی ہدف نہیں ہے، ٹیکنالوجی وسیلہ ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر فرض کرتے ہیں گاڑیاں نہ بنتی تو انسان خوش نہیں تھے کیا؟ ہرگز میں نہیں کہنا چاہ رہا ٹیکنالوجی کی اہمیت نہیں جانتا یا مجھے نہیں معلوم ٹیکنالوجی سے کیا ہوتا ہے، نہیں، میں نہیں کہنا چاہ رہا۔ میں خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہدف نہیں ہے، اصل نہیں ہے۔ مثلا آپ اپنے ذہن پہ، آپ شاید ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ جانتے ہوں گے، میں صرف اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ پیداوار اصل ہے یا تقسیم؟ میرا اپنے خیال ہے پیداوار اصل نہیں ہے، تقسیم اصل ہے۔ آپ پیداوار بہت بڑھانے اور تقسیم نہ عادلانہ ہو، دنیا کو سکون نہیں ملے گا، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ناروے میں تھا تو وہاں ان لوگوں نے بتایا کہ ناروے کی حکومت اپنے کسانوں سے بڑی مقدار میں گندم لے کر ہر سال ضائع کر رہی ہے۔ انہوں نے ایتھوپیا کو آفر کی کہ آپ ہماری پورٹ سے مفت میں اتنے ٹن گندم لے جا سکتے ہیں۔ ایتھوپیا نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ٹرانسپورٹیشن کے۔ اگر ٹرانسپورٹیشن کے پیسے بھی آپ لگا لیں تو پھر ہمارے کسی کام کا بنتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس کوئی بات نہیں، ہم بازار میں نہیں دیں گے، اس کو ضائع کریں گے۔ ضائع کر دیا۔ یورپ کے کتنے ہی علاقوں کے اندر لوگ دودھ ضائع کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ مارکیٹ میں لائیں تو پہلے سے ہی کم ہوئی بھی قیمت اور ڈپریس ہو جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پیداواری وسائل کو بہتر سے بہتر بنا کر سکون مل گیا ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے مشکل پیداوار کی نہیں ہے، مشکل تقسیم کی ہے۔ اور اس بات کی طرف کئی جگہ پہ اشارہ ہوا ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میراث کیا ہے اہل بیت کی؟ اہل بیت کی میراث ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اگر ٹیکنالوجی انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہوتی تو ہر نبی اپنے ساتھ ٹیکنالوجی لے کر آتا وحی میں۔ انبیاء وحی میں ٹیکنالوجی نہیں لائے۔ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے، ضروری ہے، بنیاد یہ نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد فہم ہے، شعور ہے۔
اس کو ہم علم کہتے ہیں. یہ علم نافع ہے. حقیقت کا شعور. کائنات میں اصل کیا ہے, کائنات میں مصنوعی کیا ہے, اس حقیقت کا جتنا علم انسان حاصل کرے گا اتنا ہی زندگی بغیر وسائل کے گزرنا آسان رہتی رہے گی. ہاں وسائل مل جائیں تو نعم المطلوب, جیسا کہ ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے تو لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی, وہ وسائل ملیں گے جو پہلے کبھی نہیں ملے تھے. یہ سب سے اچھا مطلوب ہے کہ عقل کامل ہو, حقائق واضح ہو چکے ہوں, پھر وسائل کی قیمت میں رہیں گے اور حقائق کی قیمت میں رہیں گے. ہاں پر اس زمانے کی روایت, اس زمانے کے لیے روایت موجود ہے کہ لوگ صدقہ لیے گھومیں گے, صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. وسائل اس حد تک بڑھ چکے ہوں گے. اب سوال یہ ہے علم نافع کیا ہے؟ علم نافع مصنوعیات کا علم ہے؟ نہیں, علم نافع حقائق کا علم ہے. اگر حقیقت کو پہچان بھی لیا تو کیا ہوگا؟ بصیرت ملتی ہے, انسان کو بہت کچھ پہچاننے کو ملتا ہے. چھوٹی سی ایک مثال عرض کروں گا. آپ اور میں انسانوں کے بلکہ دنیا کے چند انسانوں کے تکبر کی بھینٹ پر 5 ارب لوگ چڑھتا دیکھ رہے ہیں اس وقت. دنیا کے چند انسان ہیں جو متکبر ہیں, ان متکبرین کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں اربوں انسان. اگر پاکستان میں 16 کروڑ آبادی ہے تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ چند لاکھ متکبرین کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں یہ, اور چند لاکھ بھی شاید میں زیادہ کر کے کہہ رہا ہوں. اصل مصیبت چند لاکھ سے زیادہ نہیں ہے جن کی وجہ سے 16 کروڑ عوام مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اصل مشکل یہاں پر ہے. اگر کسی کو واقعاً حقیقت سمجھ میں آ جائے تکبر نہیں کرے گا, تکبر نہیں کرے گا, اسراف نہیں کرے گا, سب سے بڑھ کر ظلم نہیں کرے گا. ظلم نہیں کرے گا, عدل کر لے, دنیا وسائل کم بھی ہوں تو گزارا کر لے گی, بخوشی گزارا کر لے گی. اور اگر ظلم ہوگا تو وسائل زیادہ بھی ہوں گے تو انسانوں کو خوشی نہیں ملے گی. یہ اصل مشکل ہے. یہ وہ علم تھا جو ان کے پاس تھا, حقائق کا علم. البتہ اگر چاہتے تھے تو ٹیکنالوجی بھی دیتے تھے. مثلا جابر بن حیان کو ٹیکنالوجی دی, ابو ہیثم جیسے لوگوں کو ٹیکنالوجی دی ہے. چاہتے تھے تو یہ بھی دیتے تھے, لیکن یہ اصل ہدف نہیں تھا. مثلا انبیاء کرام علیہ السلام کا ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ میں بھی رول ہے, جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ابھی تک. کئی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں, لیکن اصل وہ نہیں تھا. مامون الرشید جانتا تھا یہ اہل بیت کی میراث ہے, یہ اہل بیت کی میراث ہے. مامون الرشید جانتا تھا اس میں میں ان کو ہرا نہیں سکتا, لیکن ایک چانس لے رہا تھا کہ میں پوری دنیا کے جتنے اسکالرز ہیں بڑوں کو جمع کروں, شاید کہیں ہار جائیں. اس خاطر اس نے مناظرے کروائے, کبھی مجوسیوں سے, کبھی یہودیوں سے, کبھی نصرانیوں سے, کہ شاید کوئی آ جائے اور ان کو کسی موضوع کے اندر ہرا لے. میں ایک عجیب روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. مامون الرشید نے ان مناظروں سے پہلے امام سے اجازت لی کہ اگر میں ایسا مناظرہ کراؤں تو اچھا رہے گا. امام نے فرمایا ضرور کراؤ. کسی شیعہ نے پوچھا کہ امام یہ مناظرے کیوں کروا رہا ہے, اتنا علم دوست ہے یہ؟ امام نے فرمایا نہیں, یہ چاہتا ہے مناظروں میں ہماری شکست ظاہر کر کے ہمارے مقام کو کم کرے, یہ چاہتا ہے. اب اس کا ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ مامون الرشید نے ایک آدمی کو مامور کیا کہ وہ گویا امام کے کاموں کو آرگنائز کرے ان مناظروں کے سلسلے میں, اور وہ کوارڈینیٹ کرے. جس دن مناظرے کی باری آئی, امام اس شخص کے ساتھ تشریف فرما تھے. وہ شخص کہتا ہے کہ مولا کیا اب ہم چلیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں میں فارغ ہوں, چلو. کہتا ہے کہ مولا میرے دل میں کچھ پریشانی ہے. امام فرماتے ہیں ہم تمہاری پریشانی کو سمجھتے ہیں. تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یہودی قرآن سے استدلال نہیں کریں گے اور ہم قرآن کی بات کریں گے تو وہ ہمیں ہرا لیں گے. مجوسی قرآن نہیں مانیں گے, وہ اپنی کتاب لے کر آئیں گے اور وہ ہم نہیں جانتے ہوں گے, لہذا ہم ہار جائیں گے. یونانی اپنا فلسفہ لائیں گے اور ہم وہ نہیں جانتے ہوں گے, لہذا ہم ہار جائیں گے. کیا یہی ہے؟ کہنے کا مولا مجھے یہی ڈر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟
مامون تو چھوڑیے، وہ جو اتنا نزدیک ہے وہ بھی اس بات سے ڈر رہا ہے. یہ اہل بیت کی دوسری میراث ہے. اچھا اب سوال یہ، اس میراث میں سے ہمارے پاس کیا ہے؟ حقائق کے علوم میں سے جو انہوں نے انسان کی زندگی کو خوش و خرم، مطمئن، پرسکون گزارنے کے لیے دیے، اس میں سے کیا ہے؟ اب ہم پاکستان کے ماحول میں MBA ہیں، یہاں کے ماحول میں PhDs ہیں، سب کچھ ہیں، اس علم سے اتنا سا ذرہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا اب ہم دنیا کو کچھ دے سکتے ہیں؟ اگر میں دنیا کو کہوں کہ میں نے فرائڈ کے نظریے کو سمجھا ہے اور یہ میں آپ کو سکھانے آیا ہوں، وہ تو انہوں نے خود ہمیں سکھایا. اگر میں ان سے کہوں کہ میں نے سوشلسٹ اکانومی کو اور اچھا سمجھا ہے اور اب میں آپ کو سکھاؤں گا، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کیا سکھاؤں ان کو؟ اکاؤنٹنگ سکھاؤں انہیں؟ تو ان کو اکاؤنٹنگ کے نئے رول سکھا دوں گا. کیا سکھاؤں ان کو؟ اگر وہی لوں اور وہی سکھاؤں تو اس میں اگر وہ مجھ سے سیکھ بھی لیں اور اپنی یونیورسٹیز میں مجھے پروفیسر بنا بھی لیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہم ہی نے سکھایا، ہمیں دوبارہ سکھا رہا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کمال تو یہ ہوتا کہ میں اہل بیت سے سیکھتا پھر ان کو سکھاتا، تب کوئی ایسی چیز دیتا جو ان کے دماغ میں نہیں آنی تھی. اب مشکل ساری یہ ہے کہ پہلا جملہ نہیں ہوا لہذا دوسرا بھی نہیں ہوا. نہ میں نے وہاں سے سیکھا اور نہ میں نے آگے سکھایا. اس میراث میں بھی ہم شکست کھا گئے. اچھا اس میراث میں ہم شکست کیوں کھا گئے؟ سب MBA کر رہے تھے، ہم نے بھی کر لیا. سب PhD کر رہے تھے، ہم نے بھی کر لی. سب اس کے پیچھے دوڑے، ہم بھی دوڑ گئے اور اس بات کو بھول گئے کہ ہمارے پاس کوئی اور سورس بھی تھی. ہم شکست کھا گئے. اب ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ اب ہمارے پاس تقاریب رہ گئی ہیں جو دی نہیں جا سکتی، اور جو دینے کا تھا وہ ہمارے پاس ہے نہیں. لہذا شیعت چند سینٹرز کے چند واقعات کے اندر ختم ہو گئی. اور ہم اس بات پہ خوش رہیں گے کہ پہلے 2 تھے، اب 25 ہو گئے، پھر 45 ہو گئے. اور کبھی یہ نہیں سوچ پائیں گے کہ جن معاشروں میں رہ رہے تھے ان میں کیا تبدیل کیا. ہم یہ نہیں کر پائیں گے جب تک ہم ان کی اس اصلی میراث کو حاصل نہیں کریں گے. اچھا اب کوئی فارمولا ہے جس پہ عمل کریں تو شاید کچھ ہو جائے؟ کیونکہ انسان کے لیے تنقید کرنا آسان ہے، مثبت تجویز دینا بہت مشکل ہوتا ہے. اس سلسلے کو بھی بلا ذکر نہ چھوڑا جائے. چند نکات اس سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. میرا اپنے خیال ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسل میں اس معاملے میں اپنی شکست کو تسلیم کر لیں اور اگلی نسل کو اس مقابلے کے لیے تیار کر لیں. یہ واحد راستہ ہے. اپنی شکست مان لیں کہ ہم اس دوڑ میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہم نے علوم اہل بیت نہیں لیے، ہم نے ان کی تقوی اور پرہیزگاری کو نہیں لیا جو دنیا کو دینے کے قابل ہوتی. اگلی نسل کو تیار کر لیں. اگلی نسل کو کیسے تیار کریں؟ انہیں علوم اہل بیت اور تقوی اہل بیت سے مزین کر دیں. ان کو کسی طریقے سے اہل بیت کے علوم تک پہنچا دیں، ان کو اہل بیت کے تقوی اور پرہیزگاری تک پہنچا دیں. اگر ہم یہ کام کر گئے تو ہم ان جوانوں کے ذریعے ان معاشروں کو کچھ پیغام دینے کے قابل بنیں گے. اور یہ جوان بہت اچھا سرمایہ ہمارے لیے. ان میں سے بعض اسی معاشرے کے اندر پلے بڑھے ہیں، یہ ان معاشروں کو سمجھتے ہیں. ابھی میں دیکھتا ہوں مثلا آپ لوگوں کے ہمسایہ ناروے کے اندر کتنے جوان ہیں جو مکمل ان معاشروں کے اندر پلے ہیں، بالکل اچھی طرح سے معاشرے کو سمجھتے ہیں. اگر ان کے پاس میراث اہل بیت ہو یہ بہت آسانی سے دے سکتے ہیں، اور ہم مر بھی جائیں گے تو ہم نہیں دے پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ہوگی بھی نہیں اور ہمارے پاس اب وہ حوصلہ بھی نہیں ہے.
ہم اپنی موجودہ شکست کو تسلیم کر لیں, اگلی کو شکست نہ ہونے دیں. اس پہ محنت کر سکتے ہیں کہ ہمارے جوان علوم اہل بیت کو حاصل کریں, ان کی تقوی اور پرہیزگاری پہ چلیں. اچھا, اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہل بیت کے علوم اور تقوی میں کیریئر نہیں ہے, اور ہم اپنے بچوں کے کیریئر کو رسک پہ نہیں لگا سکتے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اجداد کے نزدیک بھی یہی عذر تھا, ہمارے والدین کے نزدیک بھی یہی عذر تھا, ہمارے نزدیک بھی یہی عذر تھا. اب سوال یہ ہے کہ عذر کے اس سلسلے کو اگلی نسل میں بھی بھیجنا ہے, تو اگلی نسل کے پاس بھی یہی عذر ہے. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خدا نہ کرے یہ نتیجہ نکلے گا کہ بر صغیر اہل بیت کی عالمی جد و جہد میں اپنا کردار ادا نہیں کر پائے گی. اچھا, کیا وہ عالمی جد و جہد ختم ہو جائے گی؟ نہیں, ختم نہیں ہوگی. لبنانی کر لیں گے, ایرانی کر لیں گے, عراقی کر لیں گے, ہم بیٹھے رہ جائیں گے. اچھا, ہمارا کام کیا رہ جائے گا؟ ہمارا کام وہی رہے گا جو ہم نے اب تک کیا. ہم نے تقاریب کی ہیں, وہ تقاریب ہم کرتے رہیں گے, پوری شان و شوکت سے کرتے رہیں گے, لیکن وہ جو اصلی کردار ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا, وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. پھر ہم شیعت کے کیا بن جائیں گے؟ بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, بہت سخت ہے, مجھے احساس ہے, پہلے سے ہی معذرت چاہتا ہوں. ہم شیعت کے پیراسائٹ بن جائیں گے, ہم شیعت پہ بوجھ بنیں گے, جس کو ہمیشہ کچھ دینا ہوگا اور یہ خود کبھی کچھ نہیں دے گا. یہ نہ جہاد دے گا, نہ تقوی دے گا, نہ علم دے گا, ہمیشہ بوجھ رہے گا. اس وقت بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ عالمی تشیع پہ غور کریں تو بر صغیر دے نہیں رہا ہے, ذمہ داری ڈال رہا ہے کسی اور کے کندھے پر. لہذا ہم وہاں پہ مر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی ہمارے لیے کچھ کرے, اور کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ہم شیعت کے لیے کب کچھ کریں گے. ہمارا رول کیا رہ گیا؟ عرض کر رہا ہوں, ہمارا صرف ایک رول رہ گیا, پوری دنیا میں تقاریب کو زندہ رکھنا. یہ جتنی اچھی ہم کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. کیا یہ اصلی کردار ہے شیعت کا؟ اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. آج ویسے تو میلاد کا دن تھا, عید کا دن تھا, اور عید کے دن بھاری گفتگو نہیں ہونی چاہیے. عید کے دن ذرا ایسی گفتگو ہو جس سے لوگ خوشی سے جائیں اپنے گھروں کو, ہنسی خوشی جائیں. اچھا, پھر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض خواتین اور بچے اور بڑے بھی حتیٰ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بولنے والا بھاری بھاری باتیں نہیں کرے گا, گہرائی میں نہیں لے کے جائے گا, سادہ سادہ باتیں کر کے معاملہ ختم کر دے گا. ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں, اگر اس میں بھی گہری گہری باتیں ہوں تو یہ تو پھر تھکاوٹ کا سبب ہے. اچھا, ہم نے یہ رسک لے لیا. ہم نے یہ رسک اس لیے لیا کہ آج آئیں گے کل چلے جائیں گے, اس سے ہمیں کیا سروکار کہ کوئی تھکے گا یا نہیں تھکے گا. اپنی دانش میں, اپنی دانش میں کس سے سروکار ہے؟ اس سے سروکار ہے کہ جب کم سے کم جو ذمہ داری ملی ہے وہ تو ادا کر دیں. اور آپ سے ہمیں یہ توقع ہے کہ آپ وہ سادگی کے ساتھ ڈیل کرنے والے شیعہ نہیں ہوں گے. میں کئی شہروں میں ہو کر آ رہا ہوں اور ہر شہر کی شیعت کی علمی کیلیبر کو جج کرتا ہوا آ رہا ہوں. صحیح. اچھا, ظاہر ہے جب آپ علمی کیلیبر کہتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا کیلیبر ہوتا ہے, ایک ان کی دنیاوی ایکیڈیمک کیلیبر اور ان کا دینی علمی کیلیبر. آپ کم از کم دنیاوی ایکیڈیمک کیلیبر میں دوسرے شہروں سے تھوڑا بہتر ہیں, تھوڑا بہتر ہے. لہذا میں نے آپ کے سامنے رسک لے لیا کہ ٹھیک ہے, ان کو کم از کم کچھ لیکچر سننے کی پہلے سے ہی عادت ہے. بعض لوگوں کو شاید وہ پہلے سے نہ ہو دوسرے شہروں کے اندر. تو میں نے یہ رسک لے لیا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ شاید کوئی نکات قابل عمل ہو اس میں سے, آپ اس پہ عمل فرمائیں. آخر میں میری عادت ہے اخلاق کے چند پوائنٹ ضرور عرض کرتا ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگ علمی عیاشی میں ختم ہو گئے.
ایک ایسے کام کو کرتے ہیں جس کا تعلق علم سے ہوتا ہے، عمل سے نہیں ہوتا. تو میں چند اخلاقی پوائنٹ ضرور عرض کر دیتا ہوں تاکہ زندگی میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی چینج آ گئی تو کچھ نہ کچھ ثواب جو ہے وہ مجھے بھی نصیب ہوتا رہے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. محمد وآل محمد. اب مطمئن رہیے کہ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. ظاہر ہے آپ کے پاس کل ورکنگ ڈے ہے اور آپ کو جلدی گھر جانا ہے، آپ کے بچوں کو بھی جانا ہے اور ان کو سونا بھی ہوگا تاکہ یہ کل اٹھ سکیں. میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. کافی حد تک دوہرا بھی رہا ہوں ان کو. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے کسی بھی حکم کو کسی بھی مصلحت کی خاطر توڑیں گے تو جس مصلحت کی خاطر توڑیں گے وہ مصلحت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. کنفرم. کسی بھی کام کی خاطر خدا کا حکم توڑیں گے وہ کام چلا جائے گا. مثال دیتا ہوں. مثلا میں نے اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر اس کے کچھ گناہوں کو برداشت کر لیا. اب یہ اولاد میرے ساتھ نہیں رہے گی، یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. کیوں؟ میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کیا تھا. خدا اس کو میرے ساتھ نہیں چھوڑے گا. فرض کریں میں نے پیسے کی خاطر خدا کو ناراض کیا ہو، اس کا کوئی حکم توڑا ہو، تو اب کیا ہوگا؟ اب دو حالتیں ہوں گی. یا وہ پیسہ چلا جائے گا اور یہ بہت اچھی ہوگی، یا وہ پیسہ ہوگا اور میرے عذاب میں اضافہ کرے گا، تو یہ زیادہ بری ہوگی. دوسری صورت میں یہ پیسہ سکون نہیں دے گا. اس لیے پہلی حالت اچھی ہے کہ نہ آئے، وہ بہت بہتر ہے. شہرت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اگر میں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے خدا کا کوئی قانون توڑا تو دو راستے ہیں. یا شہرت نہیں ملے گی، بہت اچھا ہے کہ نہ ملے. اگر ملی یقیناً میرے عذاب میں اضافہ کرے گی، یقیناً مجھے گھمنڈ دے گی، غرور دے گی. لہذا میرے پاس اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو میں پسند کرتا ہوں، صرف ایک راستہ ہے: اللہ کا حکم نہ توڑوں، بس. اچھا، اب اس میں ایک اور مشکل بھی ہے. بعض اوقات کوئی قوم یا کوئی فرد اللہ کے کسی حکم کی وجہ سے کسی عذاب سے گزر رہے ہوتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے یہ عذاب ہے، سمجھتے ہیں یہ روٹین ہے. مثلا ایسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ابھی جب ہم آ رہے تھے تو آپ میں سے کچھ افراد کی ایک دوسرے سے بات ہو رہی تھی پاکستان کی موجودہ صورتحال پر. ہر روز لوگ مر رہے ہیں. سوال یہ ہے، یہ روٹین ہے کہ لوگ مریں، اور وہ بھی اس طرح سے؟ روٹین تو نہیں ہے، خدا کا عذاب تو نہیں ہے. یہ ہم نہیں مانیں گے. اس کو ڈھونڈتے رہیں گے اپنے روٹین کے اندر. نہیں، خدا کا عذاب نہیں ہے، یہ ہوا ہے. اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ یہ خدا کی طرف سے پنشمنٹ ہو سکتی ہے. ہم لوگ اپنی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے. بعض اوقات ہم لوگ کسی چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، سالوں گزار دیتے ہیں، وہ نصیب نہیں ہوتی، اور آخر تک سوچتے رہتے ہیں یہ روٹین ہے. روٹین نہیں ہے، شاید عذاب ہو کہ تم بھاگتے رہو تمہیں نصیب نہیں ہونی ہے. نصیب ہوگی بھی تو تمہارے کام نہیں آئے گی، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ روٹین ہے. دیکھیے گا، اس پہ غور کیجیے گا. اصل اساس کیا ہے؟ اصل اساس یہ ہے کہ خدا کا حکم توڑیں گے وہیں سے مصیبت آئے گی. اچھا، مشکل یہ ہے کہ جس چیز کو بچانے کے لیے توڑیں گے وہیں سے مشکل آئے گی. اب پریکٹیکل باتیں کرو. مثلا آپ نیند بچانے کے لیے فجر کی نماز قضا کریں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا اور آپ کا سونا آپ کو تباہ کر دے گا. شاید اسی سونے سے کوئی بیماری آئے گی، اور اگر جاگ لیتے تو وہ بیماری نہیں آتی. شاید اسی سونے سے کوئی رزق جائے گا، اور اگر جاگ لیتے تو رزق زیادہ آسانی سے آتا. اور معمولاً یہ دوسرا کیس زیادہ ہے. پھر اس رزق کو لینے کے لیے دن بھر 10 گھنٹے محنت کرے گا، پھر مشکل سے ملے گا، اور نہیں سمجھ پائے گا کہ مجھے اتنی مصیبت سے کیوں ملتا ہے، دوسروں کو آسانی سے کیوں مل جاتا ہے.
یہ نہیں جانتا کہ صبح کا وقت خدا متعال نے بندگی کے لیے رکھا ہے، سونے کے لیے نہیں رکھا ہے. اگر آپ جاب کی خاطر سو رہے ہیں آپ ایک غلطی کر رہے ہیں. اب خدا اسی رزق کو آپ کے لیے سخت کرے گا، آپ اور میں بھاگیں گے اس کے پیچھے، اور جب بھاگتے رہیں گے تو کیا سوچتے رہیں گے؟ یہ روٹین ہے. یہ روٹین نہیں ہے، آپ ایک اسپیل میں پھنس گئے ہیں، اس سے نکلیں. بس آپ اپنی زندگی کا ایک جائزہ لیں، کس چیز کی خاطر خدا کا کون سا حکم توڑ رہے ہیں، پھر سوچے گا یہیں سے مصیبت آئے گی. ایک کام یہ کر لیں. دوسرا کام یہ کر لیں کہ، اور میرا اپنے خیال ہے یورپ میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا آسان ہے بنسبت پاکستان کے، گرچہ یہاں پر شاید اجر کم ہوگا، وہاں اجر زیادہ ہوگا. وہ یہ کام یہ ہے، کسی کے لیے بھی برا نہ چاہیں. بس کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کو پھنسانے کی کوشش نہ کریں، کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کے لیے برا نہ چاہیں. اچھا، یہاں پہ رہتے ہوئے کام کرنا یہ آسان کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ معمولاً اسٹریٹ فارورڈ ہیں، معمولاً یہ لوگ اس کام کے چیمپئن نہیں ہیں، معمولاً ہماری بیوروکریسی اس کام کی چیمپئن ہے. کسی کو پھنساتے کیسے ہیں، کسی کے لیے برا کیسے سوچتے ہیں، بلکہ وہ اتنے بڑے ایکسپرٹس ہیں کہ اس کی یونیورسٹی کھول سکتے ہیں. یہ لوگ معمولاً ایسے نہیں ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان لوگوں کے بارے میں، یہ لوگ معمولاً اسٹریٹ فارورڈ ہیں، زیادہ تر غیبت پسند نہیں کر رہے، زیادہ تر دوسرے کو پھنسانے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ یہ کام کر لیجئے. اچھا، اگر یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ دو چیزیں ملیں گی. ایک، آپ کی زندگی میں سکون بہت رہے گا، آپ کسی کو نہیں پھنسائیں گے، سب کی مدد کریں گے. خدا نے متعال کہیں ایسی جگہ سے مدد کرے گا جس کو آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. خدا کے علم میں بہت سارے ایسے وسیلے ہیں جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن دے گا اس کو جو دوسروں کو دے گا، اس کو نہیں دے گا جو دوسروں سے روکے گا. ہم بدقسمتی سے وہ سارے وسائل بند کر دیتے ہیں اپنی چند نااہلیوں کی وجہ سے. یہ دو باتیں ہو گئی. بس مجموعی بات تھی علم اور تقوی اہل بیت کا، اس کی کچھ میراث ہے جو ہم نے نہیں لی ہے، اگلی نسل پہ محنت ہو سکتی ہے. پھر یہ بات ہوئی کہ اللہ کا قانون نہ توڑیں، جس چیز کی خاطر توڑیں گے وہ ہاتھ سے جائے گا. پھر یہ بات ہوئی کہ دوسرے کا برا نہ چاہیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی کا برا نہ چاہیں، برا چاہیں گے آپ کے ساتھ برا ہوگا. آخری بات، اپنے آپ کو دو انسان بننے سے بچائیں. جو اندر ہیں وہ باہر رکھیں، اور اندر کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ باہر سے دکھانے میں مصیبت نہ بنے. خدا پہ اعتماد کریں کہ انسان کچھ نہیں چھین سکتے اور کچھ نہیں دے سکتے، لہذا ان کو خوش کرنے، ناراض کرنے کی کوئی کوشش مت کریں، خدا کو خوش کرنے کی کوشش کریں. انسان کچھ نہیں دے سکتے، یہ بے بس ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اگر سارے انسان جمع ہو جائیں اور روک لیں کہ ایک مکھی ان سے کچھ لے جا سکے، نہیں روک سکتے. اور اگر چاہیں کہ سب جمع ہو جائیں کہ ایک مکھی خلق کریں تو نہیں کر سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، سب کمزور ہیں یہ لوگ، ہم لوگ یہ لوگ ہیں. یہ چوتھا قانون، چوتھی بات. اچھا، اب یہ حقائق میں نے جو سمجھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں بہت بریف عرض کیے. اس پہ اکتفا کر لینا چاہیے تھا، لیکن میں کنجوس آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کم لگاؤں زیادہ مل جائے. تو میں چاہتا ہوں اس ٹرپ میں مجھے اور ثواب ملے، تو میں دو چار باتیں اور عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، محمد وآل محمد. تین عمل کے کام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اللہ کا قانون نہ توڑیں، دوسروں کا برا نہ چاہیں. تیسری بات کیا عرض کی تھی؟ آخری بات کیا تھی؟ جو اندر ہو وہی باہر ہو. اچھا، یہ معرکہ یہ ہے، مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے 45 منٹ سے اوپر والی اسپیچ، 40 منٹ سے اوپر کی اسپیچ میں کمرے سے باہر نکلنے پر 20% باقی رہتا ہے.
20%، یعنی 40 منٹ کی تخیر میں سے 8 منٹ باقی رہے گا، بس باقی سب غائب ہو جائے گا. آپ روبوٹس نہیں ہیں، آپ کے دماغوں میں کمپیوٹر کی چپس نہیں ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس کنفرم ہے آپ کی اور میری میموری کے لیے، مگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہو. آپ کے ذہن میں صرف 20% رہنا ہے بیسٹ کیسز میں. اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ بیسٹ کیسز میں جو 20% رہتا ہے اور ورسٹ میں وہ 10 اور 8% بھی ہو سکتا ہے، وہ فضول والا حصہ نہ رہ جائے، جو اصلی والا ہے وہ رہے. اس کے لیے میرے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ میں اس کو ریپیٹ کروں. ایک بات تھی علوم اہل بیت، علم اور تقوی، یہ میراث ہے، ہم شکست خوردہ ہیں، اگلی نسل سے امید ہے، ہم نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا. پہلی بات. 3 باتیں تھیں عمل کے لیے. اللہ کا قانون مت توڑیں، نقصان ہی نقصان ہے. دوسری بات، دوسرے کا برا نہ چاہیں، آپ کے لیے خدا بہت راستے کھولے گا. تیسری بات، جو اندر ہے وہی باہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب عمل کی بھی 2-3 باتیں کہوں. نمبر 1، نماز فرسٹ ٹائم میں توجہ کے ساتھ پڑھ لیں. نماز پہلے وقت میں پڑھ لیں توجہ کے ساتھ. توجہ کیسے آتی ہے؟ 2 کاموں سے آ سکتی ہے. کم از کم توجہ یہ ہے کہ ٹرانسلیشن پہ غور کریں. دوسری توجہ یہ ہے کہ فلسفی پر غور کریں. ہاتھ کیوں اٹھاؤں، سر کیوں جھکاؤں، سجدہ کیوں کروں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے، سجدوں کا مطلب کیا ہے، اس پہ غور کر لیں. ایک جملہ نماز کو امپروو کرنے کے لیے، جو کہہ رہے ہیں یوں کہیں جیسے خدا سے کہہ رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مناجات. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے دل میں خوف خدا، شدت احترام کا آئے گا، جس کو ہم خشیت کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آنسو آئیں گے. اور یہ کامیابی کی دلیل ہے. بغیر آنسو کے نماز کامیابی کی دلیل نہیں ہے، تقریباً ناکامی پر دلیل ہے. اب اس کو تشریح کرنے کا موقع نہیں ہے. بس 3 باتیں ہو گئیں. کم از کم ٹرانسلیشن، بہتر ہے کہ فلسفی، اور بہت اچھا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں یوں کہیں جیسے خدا سے کہہ رہے ہیں. یہ توجہ پر. اور نماز اول وقت، فرسٹ ٹائم میں آپ نماز پڑھ لیں. یہ پریکٹیکلی ایک بات. دوسری بات، ہر روز امام حسین کی کوئی ایک زیارت ضرور پڑھ لیں، یا زیارت عاشورہ، یا زیارت وارثہ، یا زیارت 40. بہتر یہ ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھ لیں. 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، ایک دفعہ پڑھیں. نماز شروع میں نہیں پڑھ سکتے، مت پڑھیں. دعا القمہ نہیں پڑھ سکتے، مت پڑھیں. پڑھنا شروع کر دیں. ایک وقت طے کر لیں، ہر روز اس وقت پڑھیں. بہترین ٹائم فجر سے لے کر سورج نکلنے تک، ظہر تک کا ہے. فجر سے لے کے ظہر تک کا. یہ عمل کی دنیا کی دوسری بات ہو گئی. نماز اول وقت توجہ کے ساتھ. توجہ کو ڈیفائن کر دیا آپ کی خدمت میں. زیارت عاشورہ پڑھ لیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا. کوئی بھی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، سورہ دہر ضرور پڑھ لیں، سورہ انسان. کوشش کریں ہر دن 1 دفعہ ضرور پڑھ لیں. کوئی بھی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اس کو ضرور پڑھ لیں. آپ کے کام میں امیر المومنین کی برکت آئے گی. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے، آخری جملہ، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم مجھے خدا کے راستے پر چلنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سوچ سمجھ کے کثرت سے پڑھے. اللہ کی ہدایت نصیب ہوگی. خدا متعال ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے 8ویں امام کی اس عید سعید کا واسطہ، اس میلاد مبارک کا واسطہ ہے. پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جو اہل بیت کی تعلیمات میں سے ہم نے سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما.
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم میں سے جو بیمار ہیں، بالاخص ایک دوست نے کسی کی بچی کی بیماری کی اطلاع دی ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بھی بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے اعزاء اقربا میں سے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان سب کی بیماریوں کو بحق بیمار کربلا شفا اجر و کامل تبدیل فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم اپنے گناہوں میں مبتلا ہیں، اپنے تزکیہ نفس سے دور ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ہدف کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا منتظر ہے تیری حجت کی، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے پاس تیرے حضور پیش کرنے کے لیے جان کے سوا کچھ نہیں، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اپنی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔